اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے میلاد مسعود کے ایام قریب ہیں۔ آپ تمام مؤمنین کو اس مناسبت سے تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور امید ہے کہ خداوند متعال حضرت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ مرحوم شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی و واقعات پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ ہم نے آج شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی گراں بہا کتابوں کا تعارف کروانا ہے۔ بیان ہوا کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف موضوعات پر 200 سے زائد کتابیں تحریر کی ہیں، جبکہ مرحوم نجاشی انہوں نے 176 سے زائد کتابیں مرحوم شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بیان کی ہیں۔ البتہ شیخ مفید کے آثار میں یہ بات واضح ہے کہ ان کے اکثر آثار اور اکثر کتابیں فرمائشی کتابیں ہیں، یعنی لوگوں نے سوالات کیے اور شیخ مفید نے ان سوالات کے جوابات دیے، یا کسی نے تقاضا کیا کسی خاص موضوع سے متعلق معلومات کا تو شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے کتاب کو تحریر کر دیا۔ لہٰذا اگر موضوع بندی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے اہم موضوع فقہ شیعہ ہے، تو شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے فقہی موضوعات پر کن کتابوں کو تحریر کیا، یہ جاننا نہایت ضروری ہے تاکہ معلوم ہو کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی جو آثار ہیں وہ کون کون سے آثار ہیں۔ البتہ ہم صرف ان کتابوں کا تعارف کروائیں گے کہ جو آج کل مارکیٹ میں دستیاب ہیں یا لائبریریوں میں موجود ہیں یا سافٹ ویئرز میں یہ کتابیں دستیاب ہیں اور ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے اہم کتاب شیخ مفید کے آثار میں کتاب المقنعہ فی الفقہ، یعنی یہ کتاب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی فتاوی پر مشتمل ہے۔ یعنی شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے فقی ہیں کہ جنہوں نے روایات کی جگہ پر باقاعدہ اپنا فتویٰ تحریر کیا اور باقاعدہ توضیح المسائل کی صورت میں ایک کتاب پبلش کی کہ جس کا نام انہوں نے المقنعہ رکھا، یعنی عوام الناس کے لیے یہ کتاب مفید قرار پائی کہ لوگ اس پر عمل کریں۔ فقہی فتاوی ہیں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے۔ البتہ اس کتاب میں مستحب اعمال بھی موجود ہیں، دعائیں بھی موجود ہیں، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے میلاد اور ان کی شہادت اور ان کے محل دفن سے متعلق بھی کچھ مختصر معلومات موجود ہیں۔ قرآن مجید کی جہاں کچھ آیات کا تذکرہ ہوتا ہے تو مختصر سی تفسیر بھی وہاں اس سے متعلق موجود ہے۔ پس شیخ مفید کی درواقع یہ توضیح المسائل جو المقنعہ فی الفقہ کے عنوان سے موجود ہے، یہ درواقع پہلی ایسی اس موضوع پر لکھے جانے والی پہلی توضیح المسائل ہے۔ البتہ اس میں اختلاف بھی ہے کہ کیا یہ المقنعہ شیخ مفید کی کتاب ہے یا کسی اور شخصیت نے اس کتاب کو تحریر کیا، لیکن مرحوم نجاشی نے اس کتاب کو شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قرار دیا ہے، لہٰذا یہ شیخ مفید کی کتاب ہے۔ دوسری کتاب جو شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کی، اگرچہ یہ کتاب بھی مختصر ہے اور فرمائشی طور پر تحریر کی گئی ہے، اس کتاب کا نام ہے احکام النساء۔ درواقع شیخ مفید کے حالات زندگی میں ہم بیان کریں گے کہ دو ان کے گراں بہا شاگرد علمین شریفین سید مرتضیٰ علم الہدیٰ اور سید رضی شریف، یہ دو شخصیات ایسی گراں بہا شخصیات ہیں جو شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی فہرست میں شامل ہیں، اور ان کی والدہ ایک نہایتی پرہیزگار مؤمنہ پاکیزہ خاتون ہیں۔ انہوں نے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ خواتین کے مسائل کو ان کے لیے تحریر کیا جائے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے استخارہ کیا اور استخارہ ان کا اچھا آیا، لہٰذا انہوں نے طہارت سے لے کر دیات تک تمام فقہی مسائل جو خواتین کے لیے درپیش آتے ہیں، چاہے وہ دمائی ثلاثہ سے متعلق ہوں، چاہے وہ طہارت سے متعلق ہوں، چاہے وہ نماز سے متعلق ہوں، چاہے وہ حج سے متعلق ہوں، چاہے وہ دیات سے متعلق ہوں، تمام مسائل جو خواتین سے متعلق ہیں انہیں شیخ مفید نے باقاعدہ اس کتاب احکام النساء میں تحریر کی ہے۔ لہٰذا یہ بھی اس زمانے میں لکھی جانے والی اس موضوع پر ایک بے نظیر منفرد کتاب ہے۔
پھر اس کے علاوہ تیسرے عنوان پر ایک درواقع مناظرہ ہے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ اور ایک سنی عالم قاضی الوقت کے درمیان کہ جن کا نام محمد بن احمد ابن محمود نصفی ہے۔ درواقع اس مناظرے کا عنوان مسح علی الرجلین کہ کیا انسان اپنے پیروں کو وضو کرتے وقت مسح کرے گا یا پیروں کو دھوئے گا، یہ ایک موضوع ہے جس موضوع پر شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے مباحثہ کیا ہے کہ آیا پیروں کا دھونا یہ واجب ہے یا حرام ہے، اور مسح سے مراد کیا ہے کہ المسح علی الرجلین یہاں پیروں کو مسح کرنا ہے، تری کو پیر کے اوپرلے حصے تک پہنچانا ہے یا باقاعدہ اسے غسل دینا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اہم موضوع جو اس زمانے میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں درپیش آیا، درواقع اسلامی سرزمین وسعت اختیار کرتی گئی، اور جیسے جیسے اسلامی سرزمین وسیع ہوتی گئی، یہودیوں اور مسیحی بھی اسلامی سرزمین میں داخل ہو گئے۔ جب اسلامی سرزمین میں یہودی اور مسیحی ایک کثیر مقدار میں مسلمانوں کے درمیان موجود ہوئے تو یہ سوال پیش آیا کہ اگر یہ اہل کتاب جو یہودی ہیں یا مسیحی ہیں اگر کسی حیوان کو ذبح کرتے ہیں تو کیا مسلمان اس حیوان کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ لہٰذا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر باقاعدہ کتاب تحریر کی جس کا عنوان تھا تحریم و ذبائح اہل الکتاب، کہ اہل کتاب کے ذبیحہ یہ حرام ہے مسلمانوں کے لیے اور مسلمان انہیں استعمال نہیں کر سکتے۔ آگے جو عنوان آپ کی خدمت میں بیان کروں، درواقع پانچویں کتاب جو شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے آثار میں جس کا تعارف ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں، اور یہ کتاب بھی موجود ہے، اس کتاب کا عنوان ہے خلاصۃ الایجاز فی المتعۃ، یعنی متعہ کے موضوع پر شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوئے اور شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے ان سوالات کا جواب دیا۔ درواقع عزیزان محترم، مسلمانوں کے مختلف فرق میں تنہا شیعیان حیدر قرار وہ فرقہ ہے، وہ فرقہ ناجیہ ہے جو درواقع عقد متع کو حلال جانتا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مقدسہ میں درواقع نکاح کی دو اقسام تھی، ایک نکاح دائم تھا، ایک نکاح متعہ تھا۔ نکاح دائم آج کل بھی مسلمانوں کے درمیان رائج ہے، لیکن نکاح متعہ درواقع اس نکاح موقت کو کہتے ہیں جو عارضی طور پر دو افراد کے درمیان جاری کیا جاتا ہے، اور شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں یہ نکاح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جائز بھی تھا، رائج بھی تھا، پہلے خلیفہ کے زمانے میں بھی جائز تھا، رائج تھا، لیکن دوسرے خلیفہ نے آ کر اس متعہ کو حرام قرار دیا، ممنوع قرار دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوسرے خلیفہ کے پاس ایسا کوئی جواز موجود تھا؟ کیا انہیں شریعت کے احکام میں سے کسی حکم کو نسخ کرنے کا اختیار ہے؟ تو یقینی بات ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا جواز یا کوئی ایسا اختیار نہیں، حتیٰ حکم حکومتی کے تحت بھی وہ اسے منع نہیں کر سکتے، چونکہ یہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں جائز ہے، اور اگر حکومت بالفرض مان بھی لے کہ کسی وجہ سے منع کرے تو وہ عارضی ہوتا ہے، دائمی نہیں ہو سکتا کہ ایک حکومت ایک حکم اسلامی کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں جو چیز حلال ہے وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، اور جو حرام ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، اور اگر کوئی چیز عارض ہو کہ اس نے عارض ہو کر کسی حکم میں تبدیلی کی مصلحت ایجاد کی ہو تو وہ عارض ہونا عارضی ہوتا ہے، دائمی نہیں ہوتا۔ لہٰذا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اس خلاصۃ الایجاز فی المتعہ میں درواقع متع کے جواز پر اور متع کی فضیلت پر روایات کو بیان کیا، متع کے احکام کو بیان کیا۔ درواقع شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں عقلی دلائل کی روشنی میں قرآن مجید کی آیات اور روایات اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اجماع مسلمین کو بیان کرتے ہوئے باقاعدہ بیان کیا کہ یہ نکاح متعہ جائز ہے، نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ اسلامی معاشرے کی سالمیت کے لیے اس نکاح کا باقاعدہ طور پر رائج ہونا یہ نہایت ہی ضروری ہے، چونکہ معاشرے میں گناہ
عام ہو چکے ہیں، اور اس زمانے میں بھی در واقع اس عقد متعہ کو جو جائز قرار دیا گیا، مشروع قرار دیا گیا، بنیادی وجہ یہی تھی کہ معاشرے سے زنا کا خاتمہ ہو۔ لیکن عزیزان محترم، حضرت سید الاوصیاء سے بھی یہ جملہ نقل ہے کہ اگر یہ شخصیت اس متعہ کو حرام قرار نہ دیتے یا ممنوع قرار نہ دیتے تو قیامت تک کوئی شخص زنا نہ کرتا سوائے شقی انسان کے۔ لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل معاشرے میں جو ہے وہ زنا رائج ہے۔ در واقع اس زنا کے رواج کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک حلال راستے کو مسلمانوں کے لیے ممنوع قرار دیا گیا تاکہ مسلمان جو ہے وہ ایک حلال راستے سے دوری اختیار کریں، اور یقینی بات ہے کہ جب حلال راستے کو بند کر دیا جائے تو مسلمان گناہوں کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جائیں گے۔ لہٰذا معاشرے کی سالمیت کے لیے اس نکاح متعہ کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ البتہ ہمارا موضوع چونکہ نکاح متعہ نہیں، لہٰذا اس موضوع پر ہم تفصیلی گفتگو نہیں کر رہے، صرف کتاب کا تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے آثار میں ایک نہایت گراں بہا اثر ہے جس میں انہوں نے اس موضوع کو بیان کیا ہے۔ چھٹے عنوان پر عزیزان محترم جس کتاب کا تعارف کروائیں وہ در واقع مسائل العویس یعنی مشکل مسائل ہیں، یا اس طرح سے بھی اس کتاب کا نام بیان کیا گیا ہے کہ جوابات و مسائل نیسابوریہ، یعنی در واقع شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے ابو الحسن نیشابوری کے سوالات جو فقہی موضوعات پر سوالات تھے، نہایتی غامض اور پیچیدہ سوالات تھے، ان سوالات کا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ہے۔ اس کتاب کے بھی ٹوٹل 4 نام جو ہیں وہ عزیزان محترم موجود ہیں، آپ اس کو انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں، یہ کتاب دستیاب ہے، لیکن 4 اس کے نام ہیں۔ 2 نام تو ہم نے خود ہی آپ کی خدمت میں بیان کر دیے، مسائل العویس مشکل مسائل یا جوابات و مسائل نیسابوریہ، یعنی یہ بھی اس کا دوسرا نام ہے۔ اس کتاب میں ٹوٹل 5 ابواب موجود ہیں اور ان 5 ابواب میں 85 سوالات ہیں، لیکن مرحوم شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے 94 جوابات دیے ہیں اور اس کتاب کو تحریر کیا ہے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے۔ 7ویں نمبر پر جس کتاب کا عزیزان محترم تعارف کروائیں اس کتاب کا نام ہے الاعلام بما اتفقت علیہ الامامیہ من الاحکام۔ در واقع یہ کتاب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گراں بہا شاگرد سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی درخواست پر تحریر کی۔ اس کتاب میں ایسے فقہی موضوعات کو شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ جن کی موافقت میں شیعہ علماء نے اجماع کیا اور مخالفت میں بھی اہل سنت علماء کا اجماع موجود ہے، یعنی اجماع مخالف ہے، شیعہ موافق ہیں اور اہل سنت مخالف ہیں، دونوں طرفین جو ہے وہ اجماع کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ایسے مسائل کو شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، لہٰذا کتاب کا نام بھی یہی ہے کہ الاعلام بما اتفقت علیہ الامامیہ من الاحکام، کہ شیعہ علماء احکام میں سے جس موضوع پر متفق ہیں، یعنی جس موضوع میں جس احکام میں انہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے، ان اجماعات کو شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے۔ در واقع مقابل میں اہل سنت کا بھی اجماع موجود ہے۔ 8واں موضوع جو نہایت اہم اور رائج موضوع ہے، آج کل کے دور میں، آج کل کے معاشرے میں نہایت ہی اہمیت کا حامل موضوع ہے، اور وہ ہے رسالۃ فی المہر، یعنی در واقع اس کتاب میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے خواتین کے نکاح کے وقت جو ان کا حق مہر تعیین کیا جاتا ہے، اس حق مہر سے متعلق اس کتاب کو تحریر کیا ہے۔ در واقع اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک شاگرد نے درخواست کی، اور درخواست کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں ایک عالم دین نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت، جس روایت کا عنوان یہ ہے کہ ان المہر ما تراضی علیہ الناس، کہ مہر وہ چیز ہوتی ہے کہ جس پہ لوگ آپس میں متفق ہو جاتے ہیں۔ تو اس عالم نے حضرت امام جعفر صادق کی اس روایت کو مخصوص قرار دیا ہے نکاح متعہ سے متعلق، لہٰذا بیان کیا ہے کہ نکاح متعہ میں حق مہر کی مقدار جو ہے وہ معین نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو اختیار قرار دیا ہے کہ جس چیز پر وہ راضی ہو جائیں وہ حق مہر قرار پا سکتا ہے۔
جبکہ نکاح دائم میں ایسا نہیں ہے، وہاں پہ حق مہر کی مقدار معینہ ہے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا اسی روایت سے متعلق، تو شیخ مفید نے درواقع اس پر ایک مختصر رسالہ تحریر کیا کہ یہ جو روایت بیان کی جا رہی ہے یہ روایت نکاح متعہ سے متعلق نہیں ہے بلکہ دونوں نکاحوں سے متعلق ہے۔ درواقع شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ اس اسلامی حکم کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام میں خواتین کے حق مہر کی مقدار، چاہے وہ نکاح متعہ ہے چاہے وہ نکاح دائم ہے، حق مہر کی مقدار معین نہیں ہے بلکہ طرفین کا راضی ہونا یہ معیار اور ملاک ہے۔ حق مہر عزیزان محترم ایک نہایتی اہم اور نہایتی حساس موضوع ہے۔ ہمارے معاشرے میں بطور معمول خواتین کے ساتھ زیادتی اسی حق مہر کے موضوع پر کی جاتی ہے، اور بالآخر اس میں ہم شیعیان حیدر کرار کو بھی ایک موقع مل جاتا ہے، اور ہم بھی اس حق مہر میں خواتین کے ساتھ جب زیادتی کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے لیے ایک عدد بیان کر دیتے ہیں، اور درواقع وہ عدد مقدس ہیں، اور ان عدد کو بیان کر کے ہم درواقع سوء استفادہ کرتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ پنجتن کی تعداد کتنی ہے؟ 5 ہے، لہٰذا حق مہر جو ہے وہ 5 ہونا چاہیے، یعنی 500 روپیہ ہو جائے، 5000 روپیہ ہو جائے، اتنی مقدار کو ہم کہتے ہیں کہ 5 کا عدد جو ہے وہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے منسوب ہے۔ یا اسی طرح 12 امام ہے تو 12 کا عدد ہونا چاہیے، یا 14 معصوم ہے تو 14 کا عدد ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم ایک ایسا عدد بیان کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ شریعت نے بھی اسے بیان کیا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے عزیزان محترم۔ اگر کوئی عالم معاشرے میں ایسا آپ کو مس گائیڈ کرتا ہے اور آپ کو ایسا کہتا ہے کہ حق مہر شرعی فلاں عدد ہے، تو آپ واضح طور پر جان لیں کہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ نے حق مہر کی مقدار کو معین قرار نہیں دیا ہے بلکہ اسے طرفین کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ یہ حق ہے جو خاتون کا ہے، اور اس خاتون نے اپنے شوہر سے اس حق کو دریافت کرنا ہے۔ لہٰذا یہ جو معاہدہ ہونا ہے وہ زوجین کے درمیان ہو رہا ہے، یعنی عورت نے مطالبہ کرنا ہے، مرد نے اسے دینا ہے، لیکن اس میں 2 چیزوں کا جو ہے وہ رعایت کرنا نہایتی ضروری ہے۔ پہلی چیز جس کی رعایت کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو حق مہر کے طور پر قرار دیا جا رہا ہے عرف عام میں اس چیز کو معقول تصور کیا جائے، یعنی اگر وہ بہت ہی مقدار میں کم مقدار ہے تو اسے سفیہانہ معاملہ کہا جائے گا، اور شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ سفیہانہ معاملے کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے۔ اور اگر مقدار بہت ہی مبالغے کے ساتھ بلند بیان کر دی جائے، مثلا 5 کروڑ، 10 کروڑ، 50 کروڑ لکھ دیا جائے، تو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ اس مہر کی مقدار کو بھی درست تصور نہیں کرتی ہے۔ البتہ اجازت ہے کہ طرفین اگر اس پر راضی ہو جائیں تو شریعت مخالفت بھی نہیں کرتی ہے، لیکن اگر یہ کیس عدالت میں اور حاکم شرع کے پاس پہنچ جائے تو بعد میں اس میں مسائل جو ہیں وہ حاکم شرع کی جانب سے اس پہ قضاوت کی جائے گی، چونکہ حق مہر جو ہے وہ شوہر نے ادا کرنا ہے خاتون کو، یہ اس پر لازم ہے کہ وہ شوہر کو ادا کرے۔ جب نکاح منعقد ہو جاتا ہے تو اس وقت آدھا حق مہر جو ہے وہ شوہر پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ خاتون کو ادا کرے، اور جیسے ہی رخصتی ہو جاتی ہے اور زوجیت کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں تو خاتون مکمل حق مہر کا تقاضا کر سکتی ہے۔ اب اگر حق مہر کی مقدار اتنی کم ہو کہ انسان جو ہے وہ نکاح کرنے کے بعد خاتون کو طلاق دے دے تو اس سے خاتون متضرر ہو سکتی ہے، لہٰذا مقدار کا اس قدر کم ہونا کہ جس سے خاتون کو ضرر واقع ہو یہ درست نہیں ہے، اور اسی طرح سے مقدار کا اس قدر زیادہ ہونا کہ جس سے شوہر کو ضرر واقع ہو، اسلام اس چیز کو بھی تحمل نہیں کرتا اور اجازت نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا جب طرفین کے درمیان خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ پیچیدہ آ جائے اور بات طلاق تک پہنچے تو حاکم شرع نے اس بات کی قضاوت کرنا ہے کہ ان کے درمیان جو حق مہر کی مقدار تعیین کی گئی تھی، شوہر اس مقدار کو ادا کرنے کی توان بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے۔ مثلا نکاح ہو رہا ہے اور خاتون تقاضا کرتی ہے اپنے اس ہونے والے شوہر سے کہ یہ جو آسمان میں کبوتر اڑ رہا ہے یہ میرا حق مہر ہے، تم نے مجھے یہ ادا کرنا ہے۔ اب نکاح اگر اس کبوتر پر منعقد ہو جائے، معلوم نہیں وہ کبوتر کہاں چلا گیا، اور اس شوہر کے لیے اس کبوتر کو پکڑ کر لانا ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا نہیں معلوم کس گھر سے آیا تھا، کس شخص کی ملکیت تھا، اس شخص سے خریدا جا سکتا ہے نہیں خریدا جا سکتا، اس کبوتر کو حاصل بھی کیا جا سکتا ہے یا حاصل نہیں کیا جا سکتا، ممکن ہے وہیں ہوا کے اندر کوئی عقاب اس کو اڑا کر لے جائے اور دوبارہ وہ اس آدمی کے ہاتھ ہی نہ آ سکے، تو ایسا حق مہر ہی باطل ہے، ایسا حق مہر تعین نہیں کیا جا سکتا۔
البتہ یہاں فقہا کہتے ہیں کہ انسان دینی مسائل کی تعلیم کو بھی حق مہر میں قرار دے سکتا ہے۔ مثلا خاتون اپنے شوہر سے یہ تقاضا کر سکتی ہے کہ میرا حق مہر یہ ہے کہ تم مجھے اسلام کی تعلیم دو، یعنی دینی احکام کی تعلیم دو۔ خوب، یہ مالیت نہیں رکھتا ہے لیکن حق مہر کے طور پر اسے قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ خاتون تقاضا کر سکتی ہے کہ مجھے قرآن و سنت کی تعلیم دی جائے۔ خوب، اب یہ قرآن و سنت کی تعلیم اگر حق مہر میں قرار دی جائے تو چونکہ مالیت نہیں رکھتی ہے لیکن خاتون کا تقاضا ہے، شوہر اس پر راضی ہے، تو اسے بھی حق مہر کے طور پر قرار دیا جا سکتا ہے۔ یا اسی طرح سے اگر خاتون تقاضا کرتی ہے کہ مجھے مقدس مقامات کی زیارت سے جو ہے وہ لے جایا جائے تو خاتون ایسا تقاضا کر سکتی ہے، اور شوہر اس تقاضے کو اگر ایکسیپٹ کرے گا تو جب خاتون مطالبہ کرے گی تو شوہر کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے وسائل کو فراہم کرے۔ یہ عزیزان محترم نہایت ہی اہم موضوعات ہیں جن پر شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے فقہی کتابوں کو تحریر کیا۔ البتہ اور بھی فقہی موضوعات پر شیخ مفید کی کتابیں ہیں لیکن ہم انہیں یہاں آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر رہے۔ یہ کتابیں جنہیں آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے یہ مختلف سافٹ ویئرز میں یا مختلف سائٹوں پر دستیاب ہیں، ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا موضوع جسے آپ کی خدمت میں بیان کریں وہ علم اصول ہے۔ یہاں در واقع شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے جس کتاب کو تحریر کیا اس کتاب کا نام ہے التذکرۃ باصول الفقہ، یا دوسرے عنوان سے اس کتاب کو یوں بیان کیا جائے کہ مختصر التذکرہ باصول الفقہ۔ لہٰذا کتاب کا ٹائٹل یہی ہے کہ تذکرہ باصول الفقہ۔ در واقع علم اصول پر لکھی جانے والی یہ کتاب پہلی کتاب کے طور پر اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مختلف جو کتابیں ہیں یا مختلف دروس ہیں یا مختلف اعمالی ہیں، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں علم اصول کے موضوعات پر مشتمل جو نظریات ہیں انہیں بیان کیا ہے، لیکن اس کتاب کو خود شیخ مفید نے تحریر نہیں کیا۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس کتاب کو ان کے شاگردوں نے ان کے آثار سے جمع کیا ہے اور شیخ مفید کے نام پر پبلش کیا ہے۔ ایک یہ رائے پائی جاتی ہے۔ ایک رائے یہ کہ نہیں، شیخ مفید نے خود ان آثار سے ان موضوعات کو اور ان بحثوں کو جمع کیا ہے۔ لہٰذا اس کتاب علم اصول میں جو اس موضوع پر لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے، مرحوم مفید رحمۃ اللہ علیہ نے مباحث عقل کو بیان کیا ہے کہ اجتہاد میں مباحث عقل ایک نہایت اہمیت کی حامل بحث ہے۔ اس کے علاوہ مباحث زبان کو بیان کیا ہے، چونکہ قرآن مجید اور سنہ کی جو زبان ہے وہ عربی زبان ہے، لہٰذا اگر انسان فتویٰ دینا چاہتا ہے تو اسے عربی زبان کے تمام قواعد و ضوابط اور فراز و نشیب اور الفاظ کی جو بحث ہے اس کا علم ہونا چاہیے کہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، نہیں جو ہے وہ حرمت پر دلالت کرتی ہے، کون کون سے الفاظ ہیں جو امر پر دلالت کرتے ہیں، کون سے الفاظ ہیں جو نہیں پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نصوص شرعیہ کے موضوع پر بھی اس علم اصول میں بحث کی گئی ہے، اور نصوص شرعیہ سے مراد وہی قرآن و سنت ہے۔ پس در واقع علم اصول کے موضوع پر یہ لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے۔ اس کتاب میں شیخ مفید نے در واقع خبر واحد کے موضوع پر بحث کی ہے کہ آیا یہ خبر واحد حجت ہے یا خبر واحد حجت نہیں ہے۔ خبر مرسل سے متعلق اس خبر مرسل کو استنباط کے وقت اس کا کیا کیا جائے، آیا اس پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے یا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ فقہ شیعہ میں آیا اجماع حجیت رکھتا ہے یا اجماع حجیت نہیں رکھتا ہے۔ امر کا صیغہ اگر استعمال ہو روایت میں یا آیات میں تو یہ امر آیا وجوب پر دلالت کرتا ہے یا وجوب پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ یا اسی طرح اگر لفظ مجمل روایت میں استعمال ہوگا تو اس مجمل کے بارے میں کیا کیا جائے گا، اگر لفظ مبین استعمال ہو رہا ہے تو اس کا کیا کیا جائے، یا اگر نص کے کلمات ہیں تو وہ کیسے ان پر جو ہے وہ اجتہاد کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا علم اصول کے موضوعات پر لکھی جانے والی یہ کتاب ایک نہایت ہی اہم کتاب ہے۔ یہاں بیان کرتا چلوں کہ ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اس کتاب کو در واقع ابو الفتح قراجکی جو شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ایک شاگرد ہیں، انہوں نے اس کتاب کو شیخ مفید کے آثار سے گلچین کیا ہے اور اسے جمعوری کیا ہے اور اسے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پبلش کیا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، آج کی گفتگو میں ہم نے آپ کے سامنے شیخ مفید کے آثار میں نہایت ہی دو اہم موضوعات
علم فقہ اور علم اصول پر لکھی جانے والے آثار کا تعارف کروایا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال شیخ مفید سے ان آثار کو خداوند متعال قبول فرمائے، شیخ مفید کے درجات کو عالی و متعالی فرمائے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دست بستہ دعاگو ہیں کہ حضرت صاحب العصر صاحب الزمان مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔